اب جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ان علماء کی ہے جو ہر جمعے لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے میں ہر بندہ قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کی فضیلت پر ہی بیان کرے گا تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ ہم قرآن مجید سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں جمعے کے خطبے میں اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ قرآن مجید صرف عربی عبارت جو ہے وہ صرف اجر حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہر مسلمان کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی پر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، اس کی بے حرمتی پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ قرآن مجید کی حرمت اور تقدس کے حوالے سے اقوام متحدہ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنا ایک بدترین دہشت گردی ہے۔ اب اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں پہلی ذمہ داری تو عوام الناس کی ہے اور دوسری ذمہ داری ان علماء کی ہے جو کہ خطبہ جمعہ دیتے ہیں۔ جو ذمہ داری عوام الناس کی ہے اس میں انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ صرف اجر کا ہی نام لیتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کا باعث ہوتا، لیکن اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا ایک گھر ہوتا ہے اور کسی کا ایک محل ہوتا ہے۔ گھر جو ہے وہ عام سا گھر ہوتا ہے، محل جو ہے وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اجر کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک گھر ملے گا، جنت میں ایک گھر دنیا کے محلات سے بہتر ہے، اور جنت کا گھر نہیں بلکہ جنت کا محل، یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اجرن کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بہت بڑا محل عطا کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر کوئی انسان روزانہ کے 1 رکوع پڑھتا ہے وہ 2 رکوع پڑھے، اگر کوئی پاؤ پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ آدھا سپارہ پڑھے، اگر کوئی 1 سپارہ پڑھتا ہے اس کو چاہیے 2 سپارے پڑھے، اگر کوئی سادہ صرف عربی عبارت ہی پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ انسان کو پتہ یہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا ہے اس میں کیا کیا چیزیں میرے لیے موجود ہیں۔ غیر مسلموں نے جب قرآن مجید کو پڑھا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر مسلمانوں نے اس طرح سے قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لیا تو پھر ہماری ناکامی یقینی ہے، اس لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ یہ تو ہوتا رہے گا، یہ 5 مہینے پہلے بھی ہوا تھا اور اب بھی ہوا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور زیادہ سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ 1 دن احتجاج کریں گے، 2 دن کر لیں گے، 1 ہفتہ کر لیں گے، کام وہ کریں جس میں آپ کا فائدہ ہے۔ قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ دوسرا کام آپ لوگوں نے جو عوام الناس نے کرنا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور سب مسلمان ایک ہو کر اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کریں تاکہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اب جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ان علماء کی ہے جو ہر جمعے لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے میں ہر بندہ قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کی فضیلت پر ہی بیان کرے گا تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ ہم قرآن مجید سے
سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں جمعے کے خطبے میں اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ قرآن مجید صرف عربی عبارت جو ہے وہ صرف اجر حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہر مسلمان کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ انسان کو پتہ یہ چلتا ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آخرت میں میرے ساتھ کون کون سے معاملات ہونے والے ہیں، اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو جنت میں کیا کیا انعامات ملیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو کن کن عذاب کا، کن کن سزاؤں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔